السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رائٹ سائڈ آنکھ کی جو بینائی ہے 85% تک لوز ہو چکی ہے۔ سلمان صفدر صاحب فرینڈ آف دا کورٹ سپریم کورٹ نے مقرر کیے تھے، انہوں نے یہ رپورٹ جمع کروائی اور سب سے پہلے یہ جس صحافی نے خبر بریک کی کہ عمران خان کو رات گئے پمس ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر بریک کی، اور اب خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اپنے بیٹوں سے 20 منٹ تک ملاقات کروائی گئی ہے۔ اسد اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ سر، موسٹ پرومیننٹ جرنلسٹ تو آپ ہیں، بریکنگ نیوز دیتے ہیں، لیکن ابھی جو بریکنگ نیوز آپ نے بتائی کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ان کی 20 منٹ ملاقات کروائی گئی، کیا بات چیت ہوئی، کیا سورسز بتا رہے ہیں سر؟ دیکھیے، میں نے تو یہ خبر میں نے نہیں دی بات چیت ہونے والی، اور سچی بات ہے کہ میرے پاس اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عوام کی طرف سے عمران خان کی اس آنکھ کے بعد جو ایک دباؤ پیدا ہوا تھا، یہ میرا خیال ہے بات چیت اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ورنہ تو یہ حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ ایک قیدی سے اس کے بیٹوں کی بات بھی نہیں کرانا چاہتی، حالانکہ ایک قیدی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے بات کر سکتا ہے، اسے مل سکتا ہے۔ بیٹوں کو ویزا جاری نہیں ہو رہا، لیکن آپ عمران خان کے بیٹوں نے ویزا اپلائی کیا، ویزا جاری نہیں ہوا، اب بہت دباؤ کے بعد بیٹوں سے بات چیت کرائی گئی ہے۔ ظاہر ہے بیٹے کنسرن تھے کہ ہمارے والد کی بینائی کو کیا ہوا ہے، ان کی آنکھ کا نقصان ہو گیا ہے، بلکہ آج میں افسار عالم صاحب کو سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ irreversible لاس ہو گیا ہے، یہ ریورسیبل نہیں ہے۔ تو میں نے بھی کل اس کا انالیسس کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس حد تک تو یہ ریورسیبل ہے کہ مکمل 100% کیور نہیں ہو سکتا، لیکن 10%، 20%، 30% آپ علاج کے ذریعے سے ٹرائی تو کر ہی سکتے ہیں کہ کتنا میکسیمم آپ ری گین کر سکیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر ایک اچھے علاج کی ضرورت ہے، اور وہ اچھا علاج ابھی تک ان کا شروع نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے جو 20 منٹ ملاقات ہوئی، سپریم بات کورٹ ہوئی کے ہوگی حکم کے بات چیت ہوئی، ہاں جو یقینی طور پر آن لائن ہی وہ واٹس ایپ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں بات چیت کروائی جا رہی تھی ان کے بیٹوں سے، اور ویزا تک نہیں دیا گیا انہیں؟ لیکن میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ حکومت ڈری ہوئی ہے بہت، پتہ نہیں کیا خوف ہے۔ یعنی ملاقات اور بات کرانا تو بات کی بات ہے، پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ملواتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا، چلیں بہنوں سے ملاقات کروانے سے تو نہیں ڈر ہوگا کہ کہیں بہنوں کو کوئی پیغام نہ دے دیں، بیٹوں سے بات کریں گے تو بیٹے کے انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی بات نہ کر دیں، لیکن پرسنل ڈاکٹر جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ تو ایک پروفیشنل ہوتا ہے۔ اس سے تو اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے باہر جب یہ پہلی مرتبہ میں نے خبر دی تھی، اس وقت جمعرات کو جب اڈیالہ جیل کے باہر یہ کھڑے ہوئے تھے، تو یقین دہانی کرائی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ ڈاکٹر کو ملوا دیں، یہ آپ باہر آ کر کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، صرف ہمیں خیریت پتہ چل جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوری لکھا تھا، لیکن یہ نہیں کروایا گیا۔ اب ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں نہیں کروایا گیا، اس لیے کہ جب ڈاکٹر ملنے کے لیے جاتا تو باہر آ کر کم از کم وہ تو بتاتا نا، جو سلمان صفدر نے بتایا ہے کہ بھائی ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، ان کی تو آنکھ ہی کام نہیں کر رہی، پانی بہ رہے آنکھ سے، آنکھ سے پانی بہ رہا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ عمران خان کی آنکھ کی حالت زیادہ خراب تھی، اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر سے نہیں ملوایا کہ یہ بات لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن بہرحال وہ لوگوں کو پتہ چل گئی۔ آج ایک اور چیز کی وضاحت بھی سلمان صفدر نے کی ہے۔ کل تک حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی، یہ تو ایک ایگزمپشن ہے کہ ان کی 85% جو بیماری ہے، آنکھ ہے، وہ کام نہیں کر رہی، یہ تو عمران خان کا اپنا خیال ہے، یہ ڈاکٹر کی رپورٹ تو نہیں ہے۔ آج سلمان صفدر نے بتایا ہے کہ عمران خان نے ڈاکٹرز کو کوٹ کر کے ہی بتایا کہ پمس کے ڈاکٹر نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کی 85% آنکھ کام نہیں کر رہی، اور 85% آنکھ کا کام نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بینائی کا تقریباً چلے جانا، اور پھر ایک کی بجائے ایک آنکھ کا دوسری آنکھ کے اوپر بھی جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ یہی حالت دوسری آنکھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو صفاقیت چھوڑ کے میرا خیال ہے علاج اسد اللہ خان صاحب، آپ نے یہ خبر بریک کی کہ عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا، وزیر مملکت برائے داخلہ، وزیر اطلاعات تک کو خبر تھی یا نہیں تھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہ بات چھپا رہے تھے، تصدیق اور تردید نہیں کر رہے تھے۔ اسد اللہ خان صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی تھی، کیا سورس تھے سر؟ اتنی بڑی خبر بریک کرنا، کریڈٹ گوز ٹو یو سر۔ لیکن یہ بحث بہت دن تک چلتی رہی ہے کہ سورس کیا تھا۔ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ بھی کافی عرصے جرنلزم کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جرنلسٹ اس کا سورس نہیں پوچھا جاتا۔ میں بہرحال اس پر جتنی ضروری وضاحت تھی ایک وقت میں کر چکا ہوں، جب یہ کچھ ہمارے نادان لوگ جو ہیں وہ بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ سورس بتائیں کہ سورس کیا ہے، تو کیا آج تک ابھی کسی جرنلسٹ نے سورس بتایا؟ تو یہ بحث بھی ویسے میرا خیال ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ تھا،
یہ بات سامنے آ گئی. پاکستان تحریک انصاف کو اس پر بہت زیادہ فوری پریشانی ہونی چاہیے تھی، لیکن چلیے 5-6 دن بعد جا کے پریشانی ہوئی، اور ایکچوئل پریشانی تو اس وقت ہوئی جب سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس سے پہلے تو خواب غفلت میں علیمہ خان کو روتے دیکھا ہم نے. ہاں بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے وہ سسٹر ہیں، بہن ہے، ان کا دل بھر آیا. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی صحت پر توجہ دینی چاہیے. اس بحث میں جائے بغیر کہ خبر کہاں سے آئی، یہ ارریلیونٹ بات ہے بھائی، خبر کہاں سے آئی. یہ بتائیے کہ اسد اللہ خان صاحب، جب آپ نے خبر بریک کی تو کس قدر آپ مطمئن تھے کہ میری خبر 100% ٹرو ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹرولنگ کس قدر ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلسٹ جب خبر دیتا ہے تو وہ کوئی بھی جرنلسٹ نہیں چاہتا اس کی خبر باؤنس ہو، اس لیے وہ حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا چیک کر سکتا ہے چیک کر لے. کبھی بھی جرنلسٹ، یہ کوئی جرنلسٹ نہیں چاہے گا، اس کا ایک نائٹ میئر ہے کہ اس کی خبر باؤنس ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر دینے کے بعد ظاہر ہے ایک دباؤ تھا اس بات کا کہ نہیں یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پی ٹی آئی نے بھی اس کو ڈینائی کر دیا اور لوگوں نے بھی کر دیا، لیکن ظاہر ہے میرے سورسز کھڑے ہوئے تھے اپنی بات پہ، میں بھی کراس چیک اس کو کر رہا تھا، تو پھر میں اس پہ کھڑا رہا اور وہ 2 دن کے بعد اس کی تصدیق. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وفاقی وزراء کو بھی اس سے لا علم تھے کہ بالکل، عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کے علم میں یہ بات نہیں ہے. عطا تارڑ بھی اس سے لا علم تھے یا میرا خیال ہے ان کے داخلہ بھی اس سے لا علم؟ بالکل لا علم تھے. تو کون لے کر آیا؟ وہ از ریسپانسبل یہ سب کچھ مینیج کرنا، لانا، اور کتنا ٹائم رکھا گیا؟ جو 20 منٹ کی بات ہے کہ 20 منٹ پیمز رکھا گیا، آپ کے سورسز اور آپ کی چڑیا کیا بتاتی ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 20 منٹ کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، زیادہ ٹائم کے لیے رکھا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کون لایا ہوگا اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے، تو دیکھیں جیل سپرنٹینڈنٹ کا جیل کے اندر ایک باس ہے، تو جیل سپرنٹینڈنٹ کا جو جیل کے اندر باس ہے، یہ سارے میرا خیال ہے فیصلہ وہی کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب کو جب لایا گیا، ڈاکٹر سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کچھ آپ کے سورسز نے کیا بتایا آپ کو؟ باڈی لینگویج کیسی تھی؟ ڈپریس تو نہیں تھے؟ دیکھیں، یہ باتیں ویسے میں تقریباً پہلے بتا چکا ہوں، لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے کہ عمران خان صاحب جب آئے تو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے فریش تھے، ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، ٹراؤزر شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور بالکل حشاش بشاش تھے، موڈ اچھا تھا، پریشانی میں نہیں تھے. جب وہاں پر جو سٹاف تھا ان سے وہ مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ کہ میں اس وقت آپ کو تکلیف دی، میری وجہ سے آپ لوگوں کو رات کو ٹھہرے. اور وہاں پر ایک خاتون سٹاف ممبر تھیں، وہ خاتون سٹاف ممبر جو ہیں انہوں نے ان سے آٹوگراف بھی لیا، وہ جو پرچی ہوتی ہے جو دوائیاں لکھنے والی اس کے اوپر عمران خان سے آٹوگراف بھی لیا، عمران خان کو ان کو آٹوگراف دیا، اور جو ہے وہ کوئی میرے خیال میں 2 گھنٹے کے قریب آٹوگراف بھی دیا خان صاحب؟ جی آٹوگراف بھی دیا. کیا 2 گھنٹے تقریباً رکھا گیا؟ کیا وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال تھی؟ صرف آئی اسپیشلسٹ نے دیکھا؟ کس ڈپارٹمنٹ میں رکھا گیا؟ ذرا بتائیے گا ہمارے سننے والے ناظرین کو. دیکھیں، عمران خان کو 3rd فلور پہ لے جایا گیا تھا، 2nd فلور سے 3rd فلور پہ کچھ مشینری شفٹ کی گئی. اس سے پہلے 19 جنوری کو کچھ مشینیں اڈیالہ جیل کے اندر بھی لے جائی گئیں، اور اڈیالہ جیل کے اندر کچھ مشینیں لے جا کے عمران خان کا چیک اپ کیا گیا. عمران خان کا چیک اپ کر کے اور اس میں جو ہے وہ تشخیص ہوئی کہ وہ CRVO ہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو یہاں ہاسپٹل لایا گیا تو 2nd فلور سے 3rd فلور پہ کچھ مشینیں شفٹ کی گئی تھیں، اور 3rd فلور کے اوپر بہتر ایک آپریشن تھیٹر موجود ہے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کا یہ ٹریٹمنٹ ہوا. سیکیورٹی ٹائٹ تھی، اوبیسلی کیمرے بند تھے، اور میں یہ خبر دے چکا ہوں کہ وہاں پر ایک غیر متعلقہ شخص بھی موجود تھا. غیر متعلقہ شخص ڈاکٹرز کے یعنی علاوہ، ہاسپٹل کے عملے کے علاوہ. جی سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو کب سے یہ آنکھ کا مسئلہ پڑا؟ ہاسپٹلز آنے سے پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتاتے رہے؟ کب سے یہ ایشو تھا ان کے ساتھ؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ علیمہ خان صاحبہ نے اگست 2025 میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ عمران خان کی آنکھ میں دباؤ ہے، دباؤ محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھ ریڈ ہو رہی ہے، سرخی دکھائی دے رہی ہے ان کی آنکھ میں. تو اس کا مطلب ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ شروع ہو گیا ہوگا. پھر ڈاکٹر عظمیٰ نے بعد میں آ کے بتایا تھا کہ ان کی آنکھ کے لیے وہ کوئی ڈراپس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بات بھی ہوئی. لیکن ان کا جو زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہوئی وہ اکتوبر کے بعد ہونا شروع ہوئی. اور اکتوبر میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، وہ تو سلمان صفدر کی رپورٹ میں بھی آ گیا کہ انہوں نے عمران خان کے جیل انتظامیہ سے بار بار کہا کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے اور وہ ان کی نظر بینائی متاثر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کا وہ پراپرلی نہیں کیا گیا. کیوں اتنی غفلت دکھائی گئی؟ جیل سپرنٹینڈنٹ ظاہرہ جب کسٹڈی میں ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے،
سپرنٹینڈنٹ جیل کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے, کیوں اتنی سابق وزیر اعظم کے ساتھ لاپرواہی برتی گئی کہ ان کو ہاسپٹل نہیں لایا گیا؟ 85% آنکھوں کی بینائی گئی, پھر اس کے بعد رات گئے ہاسپٹل لایا گیا, 20 منٹ کی کہا جا رہا ہے, اور وہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو پیغام جاری ہو جاتا ہے پیمز کی. دیکھیں باسی صاحب, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ جو بظاہر اسیسمنٹ ہے, ہماری تجزیہ ہے, وہ تو یہ ہے کہ عمران خان کو ڈیلا سے باہر نکالنے نہیں چاہتے تھے, اور یہ جو بیماری تھی اس کا ہسپتال کے اندر علاج ممکن نہیں تھا, اور اس کو لٹکایا جاتا رہا کہ شاید ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے, ڈراپس دیے جاتے رہے. حالانکہ اکتوبر میں, نومبر میں بھی ان کی, یا اس سے پہلے بھی جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا, تو مکمل تشخیص ہونی چاہیے تھی. جب بھی کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور سینسیٹیو نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی تشخیص ہوتی ہے, لیکن اس تشخیص کے لیے ظاہرہ مشینری کی ضرورت ہوتی ہے. اڈیالہ جیل انتظامیہ کو لگا کہ یہ مشینیں موو نہیں کی جا سکتی اور عمران خان کو اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اس ایشو کو لائٹ لیا, غفلت دکھائی. بعد میں مشینیں آئیں بھی تو وہ مشینیں صرف یہ تشخیص کر سکیں کہ CRVO نامی ان کو بیماری ہے. پھر ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو مزید مشینوں کی ضرورت تھی تاکہ ساتھ ساتھ وہ چیک اپ ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ہو. تو پھر ان کو منتقل کیا گیا یہاں پر لانے کے لیے, لیکن وہ علاج اتنی دیر ہو چکی تھی کہ صرف ایک انجیکشن جو ہے وہ ناکافی ہے. اب ان کو انجیکشن لگا خان صاحب, ایک انجیکشن لگا تھا خان صاحب کو 24 تاریخ کو, لیکن یہ جو ہے وہ ناکافی علاج ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب رات سے یہ خبر گردش کر رہی ہے, پارلیمنٹرین بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سینیٹرز بھی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, مختلف شاہراہیں بھی بند ہیں, KP ہاؤس کے باہر بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پولیس کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے, میں وہاں سے ہو کر رہا ہوں. رات گئے بہت سے جرنلسٹ, کوئی شفا انٹرنیشنل کے باہر پہنچا, کوئی شفا آئی کے باہر پہنچا, کوئی امانت ہائی ہاسپٹل کے قریب پہنچا. کیا سورسز بتا رہے ہیں آپ کو؟ منڈے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 16 تاریخ کو رپورٹ بھی جمع کروانی ہے. چیف جسٹس نے کہہ رکھا ہے یحییٰ آفریدی صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹر سے چیک کروا کر رپورٹ جمع کروائی جائے. دیکھیں میں خود بھی کل پہلے آدھی رات تک KP ہاؤس کے باہر موجود رہا, اور رات 12 بجے کے بعد پھر میں شفا آئی ہاسپٹل چلا گیا, اور صبح 4:30 بجے تک میں شفا آئی ہاسپٹل کے باہر موجود رہا. ہم نے وہاں پر جو آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ وہاں کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. حالانکہ ہاسپٹل ہے, ایمرجنسی ہمیشہ کھلی رہتی ہے, کوئی بھی شخص اپنی آنکھوں کے مسئلے کے ساتھ ایمرجنسی میں آ سکتا ہے, لیکن وہاں پر کافی سارے ایسے لوگ موجود تھے جو آنے جانے والے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے, انہیں جانے نہیں دے رہے تھے. کسی کا بہت یقین ہوتا تھا کہ یہ مریض ہی ہے تو اس کا شناختی کارڈ لے کے ایک بندہ ساتھ جاتا تھا ایمرجنسی میں, اور ایمرجنسی میں چیک کرا کے, یہ رات گئے, یہ میں گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں, اور پھر اس کو چیک کرا کے فوراً باہر نکالتے تھے کہ بس ٹھیک ہے تمہارا چیک اپ ہو گیا, چلے جاؤ. یہاں تک کہ جو اٹینڈنٹ تھے مریضوں کے, جو ایڈمٹ ہوئے ہیں لوگ, ان کے بھی اٹینڈنٹس کو باہر روک دیا گیا تھا. تو یہ صورتحال رات رہی, لیکن یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کو وہاں پر لایا گیا یا نہیں لایا گیا. اگر لایا گیا ہے تو چھپایا گیا ہے, اور اگر نہیں لایا گیا تو شاید آج لایا جا سکتا ہے. بہرحال ایک منٹ امپورٹنٹ ہے ان ساری باتوں سے ہٹ کے کہ لوگ کیا کہیں گے, میڈیا نہ آ جائے, کوئی دیکھ نہ لے. سب سے امپورٹنٹ ان کی آنکھ اور صحت ہے. آج کی رات ہے اسد اللہ خان صاحب, بالکل خان صاحب کی آنکھ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کی رات امپورٹنٹ ہے, کل کی رات, کیونکہ منڈے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر انہوں نے رپورٹ دینی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل لے جا ہی سکتے ہیں یہ حکومت, کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہر حال میں ہاسپٹل تو لے جانا پڑے گا, اور اگر ابھی تک نہیں لے جایا گیا تو ہاسپٹل لے جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کھیلتے رہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ آج سلمان صفدر صاحب نے, خالد یوسف چوئی صاحب نے بیل بھی اپلائی کی ہے, کوئی ہو سکتی ہے نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے یہ طبی بنیادوں پر نہیں ہوئی, میڈیکل گراؤنڈز پر بیل اپلائی نہیں کی گئی. درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان کی جو سزا معطلی کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی, انہیں تو کم از کم سن لیں. ایک سال سے ڈاکٹر صاحب کی جو پریئر ہے اس میں ریفرنس دیا گیا ہے, ریفرنس دیا گیا کہ وہ بیمار ہیں, لیکن یہ درخواست میڈیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ رہا کر دیا جائے. یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے جو ان کی سزا معطلی کی درخواست 1 سال سے پینڈنگ ہے آپ نہیں سن رہے, کم از کم اسے تو سن لیں, یہ کہا گیا ہے. بہت سارے لوگ اس کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز پہ درخواست کر دی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ سینئر صحافی اسد اللہ خان صاحب موجود تھے. عمران خان صاحب کے بیٹوں سے جو بات چیت ہوئی اس حوالے سے بات کی, اور دوسری سب سے بڑی خبر انہوں نے بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا گیا ہے آنکھوں کے چیک اپ کے لیے. بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.